الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی آخری دو صورتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان دو صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان دونوں صورتوں کی ابتدا میں قل کہہ کر مخاطب فرمایا اللہ جل جلالہ نے کہ آپ کہیں، یعنی آپ پڑھیں اعوذ برب الفلق، اور دوسری صورت میں اعوذ برب الناس۔ یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں۔ ان دونوں صورتوں کی کل 11 آیات بنتی ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 13 سالہ مکی زندگی گزار کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں یہود کی بڑی تعداد آباد تھی۔ کافی سارے یہودی مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف مختلف موقعوں پر سازشیں کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے ان سے امن کا ایک معاہدہ فرمایا۔ ظاہراً اس معاہدے کے باوجود بھی یہود مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہ آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگے۔ حسد کی ایک وجہ یہ تھی کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، وہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف۔ یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کا لقب اسرائیل تھا۔ تو چونکہ اگلے سارے نبی انہی کی نسل سے پیدا ہوئے، اس لیے ان انبیاء کو بنی اسرائیل کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہی سارے نبی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہی نسل سے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو اس لیے ان کو بڑا حسد ہوا کہ جیسے پچھلے سارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام کے نسب سے تھے، تو آخری نبی بھی ہمارے ہی نسب سے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ یہ کہ اوپر ابراہیم علیہ السلام تو ایک ہی تھے، لیکن اس کے باوجود دل میں حسد پیدا ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں انبیاء بنی اسرائیل میں سے آئے، تو آخری نبی بھی وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب و نسل سے کیسے آ گیا؟ ایک حسد کی وجہ یہ تھی، اور ایک حسد کی وجہ یہ تھی کہ یہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ طیبہ کی سرداری کے خواہش مند تھے،
ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم میں سے ہی کوئی شخص مدینہ منورہ کا سردار بن جائے گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سرداری کی یہ خواہش بھی دم توڑتی محسوس ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کون سردار بن سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس حسد کی بنا پر جہاں اور بہت سے نقصانات اور سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف، انہی میں سے ایک سازش یہ بھی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرا دیا۔ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، اس نے اپنی بیٹیوں کو جادو کا عمل سکھلایا اور اپنی بیٹیوں کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا عمل کرایا، اور اس کی کیفیت مختلف روایات میں مختلف انداز میں مذکور ہے۔ ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لڑکیوں نے جادو کے عمل کے ذریعے تانت کا ایک دھاگا لے کر اور اس میں 11 گرہیں لگائیں اور اس کے اوپر جادو کا عمل کر کے اسے کنویں میں ایک چٹان کے نیچے رکھوا دیا۔ بعض روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ بال کسی ذریعے سے لیے اور ان بالوں میں 11 گرہیں لگائیں۔ بہرحال انہوں نے جادو کا عمل کیا اور ایک کنویں میں ایک چٹان کے نیچے وہ بال یا وہ دھاگا رکھوا دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں سخت قسم کا انقباض پیدا ہو گیا، ایک گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ بہت سے کام ایسے ہوتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ فرما لیا کرتے لیکن بعد میں دوبارہ پوچھتے کیا میں نے یہ کام کیا ہے۔ دینی معاملات میں اس کا کوئی اثر نہیں تھا، دنیاوی معاملات میں آپ پر نسیان کا غلبہ ہونے لگا۔ مثلا کھانا کھا لیتے تھے لیکن اس کے بعد پوچھتے تھے کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا۔ کوئی اور گھر کا کام کرنے کے بعد دوبارہ پوچھتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، حالانکہ پہلے کر چکے ہوتے تھے۔ تو اس طرح بہت سے معاملات میں نسیان کا غلبہ ہونے لگا اور طبیعت میں گھٹن کی سی کیفیت رہنے لگی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو سوئے تو 2 فرشتے آپ کو خواب میں دکھائی دیے۔ ایک آپ کے سر مبارک کے قریب بیٹھا اور دوسرا عند رجلیہ آپ کے پاؤں مبارک کے قریب تھا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے سوال و جواب کرنا شروع کیا۔ ایک نے پوچھا کہ آپ کے اس دوست کو کیا ہوا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آپ کے اس دوست کو کیا ہوا؟ تو دوسرے نے کہا ہذہ مطبوب، کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے۔ تو پھر اس نے سوال کیا ما طبہ، کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ اس نے کہا لبید بن عاصم، لبید بن عاصم نے ان پر جادو کرایا ہے۔ کس چیز سے جادو کرایا ہے؟ جینی کے منہ مبارک بال مبارک کو لے کر اس میں 11 گرہیں لگائیں۔ کہاں جادو کرایا؟ فی بئر ذروان، ذروان کا ایک کنواں ہے، اس کنویں میں فی صخرۃ، تحت صخرۃ، ایک چٹان کے نیچے وہ بال یا وہ دھاگا ہے، اس ذریعے سے جادو کرایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بیدار ہوئے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلایا کہ ایسے ایسے 2 فرشتوں کے ذریعے مجھے اپنی بیماری کا اصل سبب بتلا دیا گیا ہے۔ چند صحابہ کرام کے ساتھ آپ اس کنویں پر تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اس کنویں کا پانی زرد اور پیلا پڑ چکا تھا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے اتارا، وہ نیچے اترے اور دیکھا کہ ایک چٹان تھی اور اس چٹان کے نیچے بال مبارک رکھے ہوئے تھے اور اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر لائے
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ ان 11 آیات میں سے ہر ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں۔ 5 آیتیں ہیں سورہ فلق کی، 6 آیتیں ہیں سورہ ناس کی، کل 11 آیات۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح فرمایا، ایک آیت پڑھتے ادھر سے ایک گرہ کھول دی جاتی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ایک گرہ کھولی جا رہی ہوتی تھی، فوجد الما شدیدا، آپ کو ایک سخت قسم کا درد محسوس ہوتا تھا۔ جو ہی وہ گرہ کھلتی آپ کی طبیعت بھی قدرے کھل جاتی۔ ایسے کرتے کرتے 11 گرہیں 11 آیات پڑھ کر کے کھول دی گئیں۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مجھے کسی چیز نے جکڑا ہوا ہے، اب میری طبیعت بالکل کھل گئی ہے۔ تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس جادو کے اثرات اور مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں کے لیے بڑا ہی ایک اچھا عمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے مختلف الفاظ سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، لیکن ایک روایت کے اندر آتا ہے جب یہ 2 صورتیں نازل ہو گئیں، ترک ما سوا ذالک، آپ نے باقی سارے کلمات پھر پڑھنا چھوڑ دیے، پھر یہی 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اذ غشینا ریح وظلمۃ شدیدۃ، اچانک تیز ہوا اور شدید قسم کی تاریکی نے ہمیں ڈھانپ لیا۔ اسے بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں موسم خراب ہوتا ہے، تیز ہوا چلتی ہے اور ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آخری 2 صورتیں پڑھنا شروع فرما دی، اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا عقبہ اقرأ بہما، اے عقبہ تو بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھ۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد جب نماز پڑھائی، نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ اپنے عمل سے بتلا دیا جب بھی کوئی گھبراہٹ اور پریشانی کا عالم ہو تو انہی دونوں صورتوں کو خصوصی طور پر پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خچر ہدیہ کیا، بغلۃ شہبا، شہبا اس کا نام تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا فیہا صعوبۃ، کہ وہ ابھی مکمل طور پر سواری کے لیے تیار نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا زبیر ارکبھا وذللھا، اے زبیر اس پر سوار ہو جا اور اسے سواری کے لیے تیار کر دے۔ جیسے بعض لوگوں کو فن ہوتا ہے، وہ جانور کو سکھاتے ہیں تاکہ وہ سواری کے لیے تیار ہو جائے، تو چونکہ اس کی پہلی کیفیت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ چکے تھے، اتقا، تو ان کو دل میں تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتیں فرمائیں، ارکبھا واقرأ القرآن، اے زبیر اس پر سوار ہو جا اور سوار ہو کر اس پر اللہ کا قرآن پڑھ، انشاءاللہ یہ تیرا تابع اور فرما بردار بن جائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، اقرأ، پڑھ، بقل اعوذ برب الناس وبقل اعوذ برب الفلق، کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ۔ ان 2 صورتوں کی برکت سے اللہ اس جانور کی ہر تکلیف سے تجھے محفوظ فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ بالمعوذات فی دبر کل صلاۃ، کہ اے عقبہ ہر نماز کے بعد ان دونوں صورتوں کو، معوذات کو پڑھنے کا اہتمام کرو۔
چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے جو آدمی ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اللہ جل جلالہ ہر مصیبت، پریشانی، جادو کے اثرات سے اسے محفوظ فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوتے وقت ان دونوں صورتوں کو پڑھتے اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے ہاتھ پورے جسم پر پھیرا کرتے تھے۔ یہ آپ کا مستقل معمول تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو مستقل یہ عمل کرتے ہوئے رات کو سوتے وقت دیکھا۔ جب مرض الوفات یعنی جس تکلیف میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب آخری رات تھی، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیں آپ پڑھنے کی کوشش فرما رہے ہیں لیکن زبان وہ اس طرح حرکت نہیں کر رہی تھی، پڑھا نہیں جا رہا تھا، اور آپ یہی دو صورتیں پڑھنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ زبان میں اتنی سکت اور طاقت نہیں تھی کہ آپ پڑھ سکیں، اور ہاتھ بھی نہیں اٹھے جا رہے تھے۔ تو میں نے دیکھا یہ کیفیت، تو میں نے خود یہ دو صورتیں پڑھی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور میں نے یہ دو صورتیں پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک کو اٹھا کر آپ کے ہاتھوں پر دم کیا، پھونک ماری، اور آپ کے ہاتھ اٹھا کر پھر آپ کے ہاتھ پورے جسم پر پھیرے۔ جب میں نے یہ عمل کیا تو آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار دکھائی دیے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ عمل کتنا اہم عمل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف میں ہیں، زبان میں سکت نہیں کہ پڑھ سکیں، ہاتھوں میں طاقت نہیں کہ جسم پر پھیر سکیں، لیکن پھر بھی اپنے طور پر کوشش فرما رہے ہیں کہ میرا یہ عمل ہو جائے۔ اس لیے یہ معمول ہونا چاہیے، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں پر بھی انہی دو صورتوں کو پڑھ کر دم کیا کریں۔ کیسا ہی خوبصورت وہ ماحول بن جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گھر میں اور وہ ان دو صورتوں کو پڑھ تو نہیں سکتے، چلے اما عائشہ کی سنت ہی زندہ ہو جائے گی کہ گھر کے بڑے والد اور والدہ اماں یہ صورتیں پڑھ کر اپنے بچوں کے معصوم ہاتھوں پر دم کر کے ان کے ہاتھ جب ان کے جسم پر پھروائے گی تو بچوں کا یہ ذہن بنے گا کہ ہمیں بھی اللہ کی حفاظت اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بچوں میں ایک فطرتاً ایک بات ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ جب ماں یہ صورتیں پڑھے گی اور بچوں کے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھوں پہ پھروائے گی تو بچے لامالا سوال کریں گے اماں جان یہ کیا ہو رہا ہے۔ جب بتلائیں گی والدہ والدین بتلائیں گے تو بچوں کے ذہن میں بھی ان دو صورتوں کی اہمیت پیدا ہوگی۔ اس لیے ہر نماز کے بعد ان دو صورتوں کے پڑھنے کا خصوصی طور پر معمول بنائیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ جب بھی بیمار ہوتے ان دو صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے۔ حضرت ثابت ابن قیس ایک صحابی ہیں، وہ بیمار ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر ان پر دم فرمایا، پھونک ماری، اور ساتھ یہ فرمایا اللہم رب الناس اکشف البأس، اے تکلیفوں کو دور کرنے والی ذات ثابت کی بھی اس تکلیف کو دور فرما۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو، مصیبت ہو یا دل گھبرائے، خوف محسوس ہو، ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام مبارک سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔